بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ رومیٹک فیور کے حوالے سے میں نے کئی پوسٹ بھی لکھی ہیں، میں نے کئی پروگرامز بھی کیے ہیں۔ رومیٹک فیور وہ بخار ہوتا ہے جس میں جراثیم بچے کے گلے میں پرورش پاتا ہے، ایک زہر خارج کرتا ہے، وہ زہر پورے جسم میں جاتا ہے خون کے ذریعے، جوڑوں کی جھلی پر اثر انداز ہوتا ہے، گردے کی جھلیوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور دل کے ویلز جو جھلیوں کے بنے ہوتے ہیں ان پر بھی یہ زہر اثر انداز ہوتا ہے۔ بچہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، بچہ سستی محسوس کرتا ہے، کاہلی ہوتی ہے، اس کو چلنے پھرنے میں اس کو دشواری ہوتی ہے، بچہ اسکول نہیں جاتا، ماں باپ سے کہتا ہے کہ میرا اسکول جانے کو دل نہیں کر رہا، بچہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اس کو گلے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن ماں باپ اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو ترقی پذیر ممالک ہیں، ان میں دل کے ہسپتال میں آنے والا ہر دوسرا تیسرا بچہ اس بیماری کا شکار ہوتا ہے۔ رومیٹک فیور، اسے معمولی مت سمجھیں۔ کتنی مجھے لوگوں کی کالز آتی ہیں، کتنے مجھے میسیجز آتے ہیں جو مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میرے بچے کا سانس خراب ہو رہا ہے، میرا بچہ اس وقت 15 سال کا ہے، جب وہ چلتا ہے تو اسے چلا نہیں جاتا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ جیسے اس کا چہرہ سوجا ہوا ہے، اس کے پاؤں سوجے ہوئے ہیں، اس کا پیٹ پھولا ہمیں محسوس ہوتا ہے، ہم کیا کریں؟ رومیٹک فیور، دل کے ویلوز خراب کرنے والا جوڑوں کا بخار، یہ بہت بڑی بیماری ہے تیسری دنیا کے ملکوں کی۔ وہ ملک جو غریب ہیں، جو پسماندہ ہیں، جہاں پر ایک کمرے میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، جہاں پر گاؤں سے لوگ شہر میں منتقل ہو رہے ہیں، آبادی بڑھتی جا رہی ہے، جب ایک کمرے میں 10-12 افراد رہیں گے تو یہ بیماری غربت کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ بیماری جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے ہائیجین کا خیال کرنا ہے، ہم نے صحت کے جو بنیادی اصول ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں حفظان صحت کے اصول، ہم ان پر عمل نہیں کرتے۔ اگر آپ کے بچے کو گلے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، بچہ کھانے میں تکلیف محسوس کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میں نوالا نکلتا ہوں مجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، آپ کا بچہ سست ہو گیا ہے، آپ کا بچہ کام میں دلچسپی نہیں لے رہا، تو آپ اس بچے کو فوراً نزدیکی ہسپتال میں لے کے جائیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کہیں خدا نخواستہ اس بچے کو رومیٹک فیور تو نہیں ہے۔ یہاں میں ایک بات اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، خاص طور پہ جو فیملی فزیشنز ہیں، کہ جب بھی آپ کے پاس کسی بچے کو گلے میں تکلیف کے ساتھ لایا جائے، بچے کو بخار ہے، بچہ چلنے میں تکلیف محسوس کرتا ہے، بچے کے جوڑ سوج رہے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بچے کو رومیٹک فیور ہے، آپ اس کے خون کے ٹیسٹ کروائیں، اس کا CBC کروائیں، ESR کروائیں، CRP کروائیں، اس کا ASO ٹائٹر کروائیں، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے۔ پھر آپ اس بچے کا سٹیپ ٹیسٹ کروائیں۔ سٹیپ ٹیسٹ میں کیا کرتے ہیں کہ بچے کو خالی پیٹ صبح کے وقت بغیر برش کیے، بغیر کھائے پیے لیبارٹری میں بھیجتے ہیں اور وہاں پر اس کا تھروٹ سویب لیا جاتا ہے۔ ایک پھریری کو بچے کے حلق میں پھیر کر ٹیوب میں ڈال کے اس کو سیل کر دیتے ہیں، پھر اس کا کلچر کیا جاتا ہے، اور اگر یہ جراثیم جسے ہم کہتے ہیں گیس گروپ A اسٹریپٹوکوکس اگر موجود ہے تو پھر ہمیں لازمی اس کا علاج کرنا چاہیے، اور اس وقت تک بچے کو ہمیں اینٹی بائیوٹک دینی چاہیے جب تک بچہ اس سے فری نہ ہو جائے۔ اب تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی ریکمینڈ کرتا ہے کہ ایسے ممالک جہاں پر ان ٹیسٹ کی سہولت میسر نہیں ہے، اور اگر آپ کو شک پڑتا ہے کہ اس بچے کو رومیٹک فیور ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کو 10 دن کا کورس کروائیں پینیسلن کا۔ اگر بچے کو اس سے الرجی ہے تو پھر آپ میکرولائڈ گروپ میں جائیں جس میں ایریتھرومائسن ہے، وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں، اور اگر اس سے بھی الرجی ہے تو پھر سلفاڈائزین دیں 10 دن کے لیے تاکہ یہ جراثیم مر جائے۔ اور اگر بچے کو بار بار رومیٹک فیور ہو رہا ہے تو پھر لانگ ایکٹنگ پینیسلن اس بچے کو لگوائیں، جس میں 6 لاکھ یونٹ سے لے کر 12 لاکھ یونٹ تک بچوں کو دیا جاتا ہے۔ کولے کے پٹھے میں یہ ٹیکہ لگایا جاتا ہے۔
چونکہ یہ ٹیکہ بہت درد کرتا ہے، اس لیے اس میں احتیاط کریں۔ اور وہ بچے جن میں رومیٹک فیور کی وجہ سے پیچیدگیوں کے امکانات زیادہ ہیں، ان بچوں کو یہ ٹیکہ 10 سال سے 15 سال تک لگوانا چاہیے۔ ایک بات بہت اہم ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رومیٹک فیور 5 سے 15 سال کے بچوں میں ہوتا ہے، لیکن ہم نے اپنی پریکٹس میں بڑے لوگوں کو بھی رومیٹک فیور ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے جن کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ اب وہ اپنے جوڑ کے درد کے لیے مختلف ڈاکٹرز کے پاس جا رہے تھے، لیکن ان کے گھٹنے کا جوڑ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، گھٹنے میں بہت درد تھا، سوجن تھی، پھر ان کے ٹخنے میں وہ درد شروع ہو گیا۔ جب وہ میرے پاس آئے اور ہم نے ان کے خون میں ASO ٹائٹر کا ٹیسٹ کروایا تو معلوم ہوا کہ وہ تو بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے، ان کا ESR بہت زیادہ تھا، CRP بہت زیادہ تھا، اور جب ہم نے ان کا سٹریپ ٹیسٹ کروایا، گلے کا کلچر کروایا تو معلوم ہوا کہ ان کے گلے میں گیس یعنی گروپ A اسٹریپٹوکوکس بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے۔ جب ہم نے ان کا علاج کیا تو وہ 1 ہفتے کے اندر بہتر ہونا شروع ہو گئے، اور تقریباً 6 سے 12 ہفتے کے بعد ان کے جوڑوں کا درد مکمل طور پہ ختم ہو گیا۔ اس لیے اگر آپ کا گلا درد کرتا ہے، اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو ہمیشہ اس بیماری کو ذہن میں رکھیں، رومیٹک فیور کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ وہ بیماری ہے جس کو مکمل طور پر بچایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ہمارے پاس ٹیکہ نہیں ہے، کوئی ویکسین نہیں ہے۔ صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے ہیلتھ ایجوکیشن۔ لوگوں کو تعلیم دی جائے کہ اگر آپ کے گلے میں درد ہوتا ہے، اگر آپ کے بچوں کے گلے میں درد ہوتا ہے، اگر آپ کو سستی ہوتی ہے، اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے، کبھی گھٹنے کے جوڑ میں، کبھی ٹخنے کے جوڑ میں، کبھی کلائی کے جوڑ میں، اگر آپ کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، آپ کا سانس خراب ہوتا ہے، آپ کے پاؤں پہ سوجن آتی ہے، آپ کے جسم پر خاص قسم کے تھپڑ پڑتے ہیں، خاص قسم کے گومڑ بن گئے ہیں، یا بعض اوقات فٹ کی سی کیفیت ہوتی ہے، کوئی جھٹکا لگتا ہے، تو ہمیشہ رومیٹک فیور کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنے نزدیکی ہسپتال میں جائیں، اور وہاں پر جا کے اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں کہ کہیں آپ کو یا آپ کے بچے کو رومیٹک فیور تو نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو پرابلمز ہوتے ہیں بعد میں آنے والے وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ویلو تنگ ہو جاتے ہیں، اور خالی دل کا ایک ویلو تنگ نہیں ہوتا، مائٹرل ویلو تنگ ہو جاتا ہے یا لیک کرنے لگتا ہے، ایورٹک ویلو تنگ ہو جاتا ہے، لیک کرنے لگتا ہے، اور ان کی وجہ سے بیک پریشر زیادہ ہوتا ہے، پھیپھڑوں کی نالیوں میں تناؤ زیادہ ہو جاتا ہے، پھیپھڑوں کی نالیوں میں دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے، اور پھر جو دائیں طرف کا ویلو ہے ٹرائیکسپڈ ویلو وہ لیک کرنے لگتا ہے، اور اگر تب بھی علاج نہ کیا جائے تو جگر پھول جاتا ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں۔ بلڈ پریشر کم ہونے کی وجہ سے گردوں کو جب پراپر خون نہیں جاتا تو گردے فیلئر میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے خود بھی احتیاط کریں، اپنے بچوں کے حوالے سے بھی احتیاط کریں۔ پھر کہوں گا کہ اگر آپ کے گلے میں درد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو سستی ہوتی ہے، آپ کو جوڑوں میں درد محسوس ہوتا ہے، آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، تو کبھی بھی گھر پہ نہ بیٹھیں، فوراً نزدیکی ہسپتال جائیں، جہاں پر تشخیص کے بعد آپ کا علاج ہوگا اور آپ اس بیماری سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔